چارلی چیپلن کی فلمیں کتنے لوگوں نے دیکھی ہے؟ ہاں جی، کتنوں نے نام سنا ہے چارلی چیپلن کا؟ اچھا، آپ 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ کے لیے چارلی چیپلن بن جائیں، اس کی کیا خصوصیت تھی؟ آپ نے ایک بات کری، کچھ سمجھ آ رہی تھی، میں کر رہا تھا، تقریباً سبھی کو سمجھ آ رہی تھی، سننا چاہ رہا ہوں، بولنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھیں، جہاں پر بھی آپ ہیں اس وقت، جو کچھ کر رہے ہیں اپنے کو فریز کر لیں 2 منٹ کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ کے لیگس کراسڈ ہیں اور آپ نے یوں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ میں کیوں دوستانوں نہیں، پھر بھی فریز ہونا ہے، فریز ہو گئے، نہیں مگر جہاز سے تھے آپ ایسے ہی فریز ہو گئے نا، یو آر کمفرٹیبل دس وے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، آپ یوں کر کے بیٹھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اس کا آپ یوں بیٹھی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سن رہے، آپ یوں کر کے بیٹھی ہیں، کیا مطلب ہے؟ فوکس ہے، دیکھیں نا۔ اچھا، کوئی مطلب نہیں بن رہا اس کا، ٹھیک ہے؟ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ آپ کے بند ہیں، کراس لیگز ہیں، ٹھیک، ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں۔ کوئی غصے میں بھی بیٹھا ہے یہاں؟ کوئی لڑ لڑ کے آیا ہوا ہے کوئی؟ نہیں؟ اچھا، یہ جو سائنس ہے ایکچولی یہ 1960 سے ایک صاحب نے سوچا کہ یار باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہے، اس نے پھر ریسرچ کیا، اور ریسرچ میں اس نے اینتھروپولوجسٹ کے پاس گیا، سائیکالوجسٹ کے پاس گیا، ہسٹورینس کے پاس گیا، سوشل سائنٹسٹ کے پاس گیا، سوشولوجسٹ کے پاس گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں اپنے کہ کیا آپ آبزرو کرتے ہیں۔ پھر بہت ساری انہوں نے دیکھی ڈاکومنٹریز، اس کی آواز بند کیا، آواز چلایا، دیکھا اس میں کیا ہے۔ اس طرح بہت سارے سائیکالوجسٹ نے بھی ریسرچ کیا، تو پتہ چلا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ تقریباً 70% آپ جسم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور آپ تقریباً 30% جو ہے وہ بولتے ہیں۔ تو سائنٹسٹ نے کہا کہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ سچ بولتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کے الفاظ جو ہیں وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے، اور جب وہ سچ نہیں بول رہے ہوتے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت سارے جیسچرز کرتی ہے، وہ پوزیشننگ کرتی ہے، اس کی پوزیشننگ چینج ہوتی ہے، اس کا ڈسٹنس چینج ہوتا ہے، اس کی جو آواز بول رہا ہوتا ہے اس کا ٹون چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہے جو HR کے مینیجرز ہیں، جو بہت سارے لوگ ہائر کرتے ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا ہے، جو لیڈرشپ پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں اور کمپنیز کو اپنے چلانا چاہتے ہیں، جن کے نیچے 4-5 امپلائیز سے لے کے 10,000 امپلائیز تک کام کرتے ہیں۔ باڈی لینگویج آج کل یہ بہت یوز ہوتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو آپ کو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس نے باڈی لینگویج کا کورس ضرور کیا ہوتا ہے۔ آپ کی اپنی ریلیشن شپ میں باڈی لینگویج بہت کام آتی ہے۔ تو ہر ملک کے اپنے کلچرل جیسچرز بھی ہوتے ہیں، باڈی لینگویج بھی اپنے مختلف ممالک کے اپنے باڈی لینگویج بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جو لینگویج ہے نا، یہ ذرا اٹیلین ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، بتاؤ، ہاں کیا بات ہے، اٹیلین جو ہے۔ اب اگر آپ اس کو ذرا آگے چلیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایوری تھنگ از اوکے، ٹھیک، یہی مطلب ہے نا اس کا بن رہا ہے۔ کتنا آسان ہے بات، وہ صرف اشارے سے بتا رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے بعض ملکوں میں اس کا مطلب 0 ہے۔
ہمارے انگریزی اسپیکنگ ممالک میں یہ اوکے ہے، مگر بہت سارے ممالک میں اس کا مطلب ہے زیرو. آگے میں چلتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ واٹس ایپ میں ہمیشہ جب کوئی چیز بھیجیں تو اگلا بات نہیں کرنا چاہتا ہو تو وہ بھیج دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ گریٹ. ہاں، اوکے اوکے. مگر بعض ملکوں میں اس کے بڑے برے معنی سمجھے جاتے ہیں، اور بعض ملکوں میں خاص طور پہ امریکہ اور آسٹریلیا میں اس کا مطلب ہے ہچ ہائکنگ، کہ میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں، میرے لیے پلیز گاڑی روک دیں. تو اس کے 3 مطلب نکلتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا، کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا جی میں ریلیکس کر رہا تھا، میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا، پاؤں کراس تھے، اٹ واز اے ریلیکس فیلنگ، میں نے ادھر رکھا ہوا تھا، ریلیکس فیلنگ. مگر دوسرے معاشروں میں اور دوسری سوسائٹیز میں اور ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہیز ٹو بی ڈفرینٹ. ابھی آپ لرننگ موڈ میں ہیں، اگر آپ میٹنگ موڈ میں ہوں تو اس کی آپ کی باڈی لینگویج اور ہوگی. کتنے لوگ شادی شدہ ہیں یہاں؟ اچھا، جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی. جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. جب آپ کسی بڑی اتھارٹی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی لائف کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ، ہیومن بینگز آر ویری ویری فیسینیٹنگ. تو اب اس کا مطلب ہے، جب آپ، بہت سارے لوگ نہیں ایسے کرتے، اس کا وکٹری سائن ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ ایسے کریں نا تو اس کا گندا مطلب نکل آتا ہے. یعنی اتنا فرق ہے کہ یوں کر رہے ہیں آپ تو وکٹری سائن ہے، یوں کرتے ہیں تو اس کا، مگر دوسرے ملکوں میں اور کہیں اور چلے جائیں تو یوں کر رہے ہیں آپ، اس کا وکٹری سائن بالکل نہیں ہے. آپ جائیں گے کسی ملک میں تو کہیں گے 2 سوڈا دے دو مجھے، 2 کوکا کولا دے دو، 2 لسی دے دو، تو یوں کرتے ہیں. تو ایک چیز کے میں بتانا چاہ رہا ہوں، زور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے باڈی لینگویج سیکھ لی ہے، ہم اب جا کے ہر شخص کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو اسیس کر سکتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ماہر نفسیات کہتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج میں جب آپ نے باڈی لینگویج کی ہو اور آپ بڑے ماہر بن گئے ہوں، جس کو مہینے لگتے ہیں، ایک سیشن سے آپ باڈی اسپیشلسٹ نہیں بنتے، تو آپ کلسٹر آف ایکٹیویٹیز دیکھیں. کلسٹر کا مطلب جانتے ہیں؟ باڈی لینگویج میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر اس کا مطلب نکلتا ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ الفابیٹ میں اے اور بی لکھ دیں تو اس کا کوئی شاید مطلب نہ نکلے، مگر جب آپ سینٹنس بنائیں تو اس کا ایک مطلب نکلتا ہے. تو باڈی لینگویج میں بھی سینٹنس کو سمجھنا ہوتا ہے، اکیلے آئسولیٹڈ جیسچرز کو نہیں. مگر بعض انسیڈنٹس میں آئسولیٹڈ جیسچرز کے بھی مطلب ہوتے ہیں، وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی 2 دوست آگے پیچھے بیٹھے ہوں تو وہ اس طرح کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اس میں جو ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ اس کی جو یہ انگلی ہے یہ منہ پر ہے، اور یہ جو انگلی ہے یہ سر کی طرف ہے، اور پھر اس کا جو یہ ہاتھ ہے چھپ رہا ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی کریٹیکل، اس کو کہتے ہیں مائکرو جیسچرز. مائکرو جیسچرز کو اگر آپ سمجھیں اور تجربہ آپ کا ہو جائے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے باڈی لینگویج کی. مثال کے طور پہ یہ دماغ کی طرف ہے، وہ اپنے دماغ کو کہہ رہا ہے کہ بات بندہ صحیح نہیں کر رہا، اور یہ ایویلیویشن موڈ میں ہے. ہی از ججنگ یو ایکچولی. اور پھر اس نے لیگز کو کراس کر لیا ہے، تو یہ پورا ایک کلسٹر بن رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو جج کر رہا ہے، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے دماغ میں بہت ساری میسیجز جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس نے انگلی کی ہوئی. یہ قدرت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اتنا پیور بنایا ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اس سسٹم میں کچھ ایسا بنا ہے ود ان دا سسٹم
کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. انسان نے جھوٹ خود بولنا یا بلوانا سیکھا ہے. اٹ از ناٹ گیون بائی گاڈ ٹو یو. سو دیر فور جو باڈی ہے وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی جب آپ جھوٹ بول رہے ہو, یا اگر آپ کو شک ہو کہ اگلا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے, آپ کے جسچر چینج ہو جاتے ہیں, آپ کی پوزیشننگ چینج ہو جاتی ہے. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ سر سچ بولنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے, سچ رہنا چاہیے. اینڈ بی یور سیلف. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سم ون ایلس. ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی سم ون ایلس. تو ایک اور سوال ہے جو نفسیات کہتے ہیں, ماہر نفسیات, کہ وین ان ڈاؤٹ آسک دا پرسن. اس کو فلاسفی مت بنائیں, اس کو اتنا ہوا نہ بنائیں باڈی لینگویج کو. جب آپ ڈاؤٹ میں ہوں اس طرح کے بندے کو دیکھیں تو تڑک کر کے کہہ دیں آپ کیا سوچ رہے ہیں. ڈو یو بلیو می واٹ آئی ایم سیئنگ؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کہے گا نہیں یار میں بیوی تو لڑکے ایسی تھی, آج میں ایویلیویٹ اپنی کر رہا تھا کہ گھر جا کے کیا بولوں گا. آئی مین ہی ول ٹیل یو دا ٹروتھ کہ اس کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہا ہے تو کہے گا ہاں یار میں آپ ان چیزوں سے ایگری نہیں کر رہا, تو سوچ رہا تھا. تو وین ان ڈاؤٹ آلویز آسک. یہ نہیں کہ ہم گھر جا کے تو سب نال کہیں ہاں میں باڈی لینگویج سیکھیا, اچھا اس طرح بیٹھے دا یہ مطلب ہے. ایسی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جی. یہ کولڈ ناٹ ڈیفینسو. اچھا اب دیکھیں نا, بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں یا ایسے کر کے بات کرتے ہیں. ایسے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے لڑن دے موڈے. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ ہاں جی, پوسچر سے ڈومیننس ہوتا ہے. ڈومیننٹ پوسچر بن جاتا ہے. مرغا جب لڑنے لگتا ہے پڑ 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 اس کا بھی یہ پر کھولنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مگر یہاں بیچارہ ہی از کولڈ, ہی از ناٹ ڈیفینسو, ہی از جسٹ کولڈ. تو اب اس کا اگر آپ مطلب نکالیں کہ یہ سڑک پہ کھڑا ہو یوں کرے تو بڑا ڈیفینسو ہے اور کچھ بھی نہیں اس کا مطلب. اچھا اب آپ لوگ کسی نے بات کی, آپ نے شاید کی, کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ان کے, آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچے انکلوڈنگ all of you sitting here, all of you, we all have learned through imitation. imitation کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ نقل سے ہم نے سیکھا ہے ہمارے بہت نہیں سارے بیہیویئرس. we have learned through imitation. جو گھر کا ماحول ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو بہت زیادہ مینج کرتا ہے غیر شعوری طور پہ. آپ کے اسکول میں, آپ کے کالج میں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے بائی امیٹیشن سیکھی ہیں, اور وہ ریفلیکس سسٹم میں چلا جاتا ہے اور وہ نیچرل رسپانس کریٹ ہو جاتا ہے. وہ آپ سوچتے بھی نہیں, وہ نیچرل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بچی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے ابھی؟ ایکچولی جھوٹ بول رہی ہے. یہ جھوٹ کا جسچر ہے کہ آنکھیں کھل گئی ہیں اور وہ منہ کو بند کرنا چاہ رہی ہے. منہ کو کیوں بند کرنا چاہ رہی ہے اگر وہ سچ بول رہی ہے؟ منہ کو کیوں بند کرنا چاہ رہی ہے جب وہ حیران ہو رہی ہے؟ مگر منہ کو آپ تب ہی بند کرتے ہیں کہ جب آپ بولنا نہ چاہیں کچھ. مزے کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سیپٹک ٹینک کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ نہیں یار وہ نہیں, سیپٹک ٹینک وہ جو سارا گند ہوتا ہے نا وہ بڑے سے ٹرک میں ڈال کے تو رات کے 3 بجے وہ گزار رہے ہوتے ہیں کہیں جا کے پھینکنے کے لیے, تو بدبو آ جاتی ہے بہت زیادہ. تو جب بدبو آتی ہے کسی چیز کی تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں کیا کرتے ہیں؟ ناک اور منہ بند کر دیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, یوں کر لیتے ہیں, یوں کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی باڈی بول رہی ہے نا. گن نے تو کچھ نہیں بولا, وہ سینسز کو گیا, سینسز نے باڈی ری ایکشن کیا کہ آپ کا ہاتھ چلا گیا. جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا بار بار ہاتھ یوں جاتا ہے, اس کو بدبو اپنے الفاظ سے غیر شعوری طور پہ آ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ خود بول رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے کر کے نا آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے پہلے جھوٹ بولا ہوتا ہے, وہ آپ کا ری ایکشن دیکھ رہا ہے, تو وہ منہ بند کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ میں نے جیسے کہا ہے کہ اللہ نے ہمارے
باڈی کو بہت پیور بنایا ہے, ہم نے اس کو دنیاوی خراب کیا ہے. تو اب یہ دیکھیں آدمی, اس کا صاف پتہ چل رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خود آ رہا ہے, اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر بھی یہ کرے گا وہ, کیونکہ اس کو آپ پہ اعتبار نہیں آ رہا تو اس کا ہاتھ بار بار جا رہا ہے. یہ دیکھیں کیا کر رہی ہے, ہاں وسپر کر رہی ہے. مگر وسپر کیوں کر رہی ہے؟ سوال آتا ہے نا ایک, کہ وہ کوئی خاص چیز بتانا چاہ رہی ہے. دیکھیں اب اگر خاص چیز بتانا چاہ رہی ہے تو اس کا جسچر کتنا سمپل ہے. اگر کوئی خاص چیز بتا رہی ہیں تو ہاتھ رکھے بغیر بھی تو بتا سکتے ہیں نا, یا نہیں؟ میں کان میں آرامی سے بول سکتا ہوں. مگر اگر کوئی ایسی چیز بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو خود شور نہ ہو کہ یہ سچ ہے, تو آپ اس کو ہاتھ رکھ کے بند کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرے نہ سنیں, کہ دوسرے کے کامنٹ نہ دے دیں. اس کے مطلب بہت سارے نہ نکالیں, مگر میں یہ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب بہت سارے ممالک میں ڈسٹنس ہوتا ہے. ہم لوگ کھلے ڈلے لوگ ہیں تو آ کے جناب کی حال ہے, خیریت نال ہے, ہم جپی ڈالتے ہیں اور نزدیک بیٹھ کے گپ شپ مارتے ہیں. جو علاقے شہری ہوں, اب یہ بڑی دلچسپ چیز ہے, آپ سنیں اور اس کو سوچیں ذرا. جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا, یہ ڈسٹنس ہے 46 سینٹی میٹر. کتنا ہوتا ہے جی 46؟ 4 فیٹ کے قریب, 3.5 4 فیٹ. جو بڑے شہروں سے لوگ آتے ہیں, جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہوتے ہیں, وہ عموماً نزدیک کھڑے ہوتے ہیں. کمال نہیں ویسے, بیکاز دے آر یوز ٹو اٹ. کی چیز جو ڈینسلی پاپولیٹڈ شہروں سے آتے ہیں لوگ, ان میں ایک ریفلیکس سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ وہ نزدیک بھی کھڑے ہوتے ہیں. بسوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو نزدیک ہوتے ہیں, ٹرینوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو نزدیک ہوتے ہیں, مارکیٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ ایک ان کا ریفلیکس سسٹم نارمل رسپانس بن جاتا ہے, وہ نزدیک کھڑے ہوتے ہیں. مگر جو بہت کم, یعنی گاؤں سے آ رہے ہیں جہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں, یا ایسے شہر سے آ رہے ہیں جہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں, وہ آپ دیکھیں گے ڈسٹنس رکھتے ہیں. ان کو ڈسٹنس کی عادت پڑی ہوتی ہے. اور بہت ہی کم پاپولیشن سے آ رہے ہوں تو وہ اتنی دور کھڑے ہو کے وہاں سے کہتے ہیں اچھا جی خدا حافظ. اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا, یہ گاؤں سے آیا ہے, یہ زیادہ پاور دکھا کے دور سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے. ہاتھ اس کا پیچھے ہے بالکل. اور یہ جو ہے, یہ وہی جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ بہت دور. اور یہ جو ہے یہ نارمل شہری آدمی ہے جو ہاتھ ملا رہا ہے. اب یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے ڈیلی لائف میں ہر روز ہوتی ہیں. یہ بڑے مزے کی چیز ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ کوئی پولیٹیشین ہو تو آپ آ جائیں یار, اب ہاتھ ملاتے ہیں پولیٹیشین تو السلام علیکم سر, کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک. اب وہ جو ہے منسٹر ہے, میں ورکر ہوں, تو میں نے اس کو ایسے ہاتھ ملانا. کیا یہ واقعی جینوئن ہینڈ شیک ہے؟ یہ بیسکلی چاپلوسی ہے. یہ چاپلوسی ہے اور ہم لوگ اس میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل ہو ڈونٹ نو یو اینڈ آر سو, تو ہمارے کلچر میں ایک لفظ ہے احترام کا, وہ احترام کی وجہ سے کرتے ہیں. مگر ریسرچ ہیز شون دیٹ ایک دو دفعہ ایک خاص, پھر وہ انوائرمنٹ کی بات آ گئی, ماحول کی بات آ گئی, اس میں وہ کرٹسی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے, تو وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. مگر جب پولیٹیشینس کے ساتھ آپ اس طرح کا شیک ہینڈ کر رہے ہوں, یا کسی اتھارٹی جس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہو, تو جیسے انہوں نے کہا ہے وہ فائدہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, وہ چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے. ادروائز نارمل ہینڈ شیک, آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی کے لوگ کبھی ایسے نہیں کرتے. دے شیک ہینڈ ود یو ود کانفیڈینس لائک مین ٹو مین. ٹو می دیٹس دا موسٹ بیوٹیفل آنیسٹ ہینڈ شیک. جب آپ کو باڈی لینگویج آ گئی اور آپ کہنے لگے یار اب میں اس کو چینج کر کے تو کرتا ہوں, وہ آپ کے جو مائکرو جیسچرز ہیں نا وہ آنی شروع ہو جائیں گے, کیونکہ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو ایسے جب آپ کرتے ہیں سیلز اینڈ نیگوشیشن میں, جب کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوں, کوئی سیلز ڈیل کر رہے ہوں,
تو نارملی جب لوگ بار بار غیر شعوری طور پہ یوں ہاتھ دکھاتے ہیں تو دے آر شوئنگ دیئر پام. دیٹ از اے سائن آف بینگ آنیسٹ. جب آپ ایسے کر رہے ہوں تو آپ اپنے ہاتھ چھپا رہے ہیں. دیٹس اے سائن آف ہائڈنگ سم تھنگ. ایک تو اپنے کو لاک کر رہے ہیں. سائیکولوجیکل ورک شاپ میں بعض دفعہ وہ جب ایسے کرتے ہیں تو وی پیپل ڈو فیو تھنگس کہ ان کو اوپن کریں. ایسے جو جسچرز ہیں وہ زیادہ تر کمفرٹیبل بھی ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بعض دفعہ یہ جسچر جو ہیں اس کا مطلب بھی نکلتا ہے. اب دیکھیں آپ لوگ کتنے لوگ, میں لیڈی سے بھی پوچھوں گا کہ جب آپ کوٹ پہنتے ہیں تو کون سے ہاتھ سے پہنتے ہیں پہلے؟ آدمی رائٹ, عورتیں لیفٹ. اسی تھوڑا نہیں, آپ رائٹ سے پہنتے ہیں لیفٹ سے؟ اور کتنے لوگ لیفٹ سے؟ آپ جا کے تجربہ کریں کہ دیکھیں گے آپ کہ ایکچولی آپ رائٹ سے آدمی کوٹ پہنتے ہیں اور لیفٹ سے. کتنے لوگ جب صبح شیو کرتے ہیں تو کس سائڈ سے شروع کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں. رائٹ سائڈ. میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ لرن ٹو بی کریٹو ٹوڈے, لرن ٹو بی انوویٹو ٹوڈے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, دس از ویری انٹرسٹنگ. یہ آپ تقریباً روز ہی دیکھتے ہوں گے. آپ باتیں کر رہے ہیں اور کسی نے ایسے یہ بند کر کے نا تو وہ ایسے کر کے یوں کھینچتے ہیں. میں بھی کر کے دکھاتا ہوں, پتہ نہیں موٹا ہو گیا ہوں, بہت کم ہوتا ہے. ایسے کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں. لیڈیز کیا کرتی ہیں جب بور ہوتی ہیں؟ جب لیڈیز آپ کی باتوں میں نا انٹرسٹڈ ہونا تو وہ آدمی بھی, آدمی نے کوئی لگانا تو نہیں ہوتا نا انہیں یہ چیزیں. ہاں جی, وہ کیا کہتے ہیں, نیل پالش تو نہیں, مگر آدمی یوں کریں گے آپ سمجھ جائیں کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو یہ آدمیوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اس کال پین ان دا نیک. جب آپ کے یہ چیز بہت ٹائٹ ہو, گلا سے نکلا ہو, اور وہ تو آپ کا اس کو دل نہیں چاہتا کہ کالر کو ذرا لوز کریں. تو بیسکلی دیٹس اے ایکسپریشن آف گیٹنگ ٹائرڈ آف واٹ ہی از سیئنگ اور واٹ ہی از ڈوئنگ اور آف اے پرسن. یہ جو ہے یہ جب یوں کرتے ہیں نا, ہلکا سا یوں, آپ دیکھیں گے بہت ساری کنورسیشن میں لوگ یوں کرتے ہیں. خراش بھی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ فیس ویلیو دیکھیں تو اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہو سکتا, مگر بار بار اگر وہ یوں کر رہا ہے نا تو وہ نروز جب آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ناک کے اس حصے میں ٹنکلنگ شروع ہو جاتی ہے. نروز آپ کو ٹنکل کرتے ہیں تو پھر آپ یوں شروع ہو جاتے ہیں. تو ٹنکلنگ ویسے بھی ہو سکتی ہے, جس طرح مجھے بہت الرجی ہے تو میں ہر وقت یوں لگا رہتا ہوں. اب یہ دیکھیں, یہ لیڈیز کا ہے. اب آپ ادھر سے سیکھیں, آپ کی کیا انٹرپریٹیشن تھی پہلے, آپ نے کیا کہا؟ ان کی پرسیپشن میں دس واز انیبل ٹو ڈیسائڈ. آپ کی انٹرپریٹیشن میں تھا کنفیوزڈ, ان کی انٹرپریٹیشن میں تھا ایگزائٹی, ان کی ہاں جی تھنکنگ. آپ دیکھ رہے ہیں 4 لوگوں کے مختلف آبزرویشنز اینڈ انٹرپریٹیشن آف باڈی ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے بچپن سے کہ ہم نے تھرو ایکوائرڈ کنڈیشننگ, ایکوائر مطلب حاصل کرنا, کنڈیشننگ مطلب برین کو کنڈیشن کرنا ٹو تھنک ان سرٹن وے. ہم اگر اس سے باہر نکل آئیں اینڈ وی جسٹ ٹیک دا فیس ویلیو اینڈ یو سے آئی ڈونٹ نو, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آپ. یو ہیڈ دی آپشن ٹو سے آئی ڈونٹ نو, یہ تصویر آئی ڈونٹ نو. مجھے تھوڑا برا لگتا کہ یار ہاؤ کم یہ لکھا ہوا ہے نیچے ری ایشورنس از نیڈیڈ ہیئر. تو ہم لوگ اپنی تصویر میں دوسری تصویروں کو دیکھتے ہیں. تو لائف میں اگر آپ نے پروگرس کرنا ہے, اگر آپ نے ہیپی رہنا ہے, تو اپنے آپ کو سمجھیں
اگر آپ بالکل ہی وڈرون اینڈ ڈپریسڈ اینڈ نیگیٹو ہوتا نہیں. بعض جگہ میں نے بڑی دنیا میں ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں جس میں جا کے پیچھے بیٹھے ہیں تو پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سینئر لوگ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, او یس آئی ہیو سین دس ورک شاپ, the coffee is going to be cold, the lecture is going to be long, the room is going to get very very warm. Oh, I know it all. ایک وہ کلاس بھی ہے, ایک وہ سوچ بھی ہے. ان سے دور رہنا ہے آپ نے. Because every day we learn and we really grow. آپ جیسا کوئی اور دنیا میں نہیں آئے گا. آپ کو انسٹیٹیوشن بنایا رب نے میرے, اور یہ تحفہ دیا آپ کو. یہ دنیا تحفہ ہے. اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناشکرے بن رہے ہیں. تو ایکسپٹ یور سیلف فرسٹ بفور یو ایکسپٹ دا ورلڈ, اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف. اور کسی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی, ٹو بی پازیٹیو. کہنے سے نہیں ہو سکتے. ابھی میں اپنے دوست کو کہہ رہا تھا, راشد صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یوں کریں تو یوں ہو جائیں گے, یوں کریں تو ایک دفتر میں نے کہا اگر اے جو لکھی چیزاں اس تو ہی اگر انسان نے تبدیل ہونا ہوتا تو دس ورلڈ وڈ ہیو بیکم سو بیوٹیفل, بٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن. وین آئی ٹیل یو سم تھنگ اٹ ڈزنٹ ہیپن. یو ہیو ٹو ورک آن ہو. ونڈرفل. ورک آن ہو. یوں کریں دیر از نتھنگ رانگ. یو ہیو ٹو فرسٹ نو یور سیلف and then the world will open up. وہ جو blocked ہے نا وہ سب کھلنے شروع ہو جائیں گے. First know yourself. آگے جی, یہ بھی بورڈم ہے. یہ جو یوں بیٹھے نا اور یہ ہاں بڑی عقل کی گلاں کر رہے ہیں. He is positive and he is negative. He is thinking. اور یہ جو ہے مسعود کب جائے گا یار, چل کے چائے پی لیں نا. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. اب یہ نیگیٹو, یہ اس کا دیکھیں گردن کیسا ہے. یہ جو چن سٹروک ہے نا, دس از لیڈیز جب کرتی ہیں نا ایسے کر کے, بیسکلی ایویلیویٹنگ ادر پرسن اینڈ ونڈرنگ گڈ بیڈ. یہ شاید آپ اگری نہ کریں بٹ لیڈیز نیور اگری اینی وے. میکنگ اے ڈیسیژن, سوری فار سیئنگ دیٹ, یہ میکنگ اے ڈیسیژن. یہ جو اب اس کا دیکھیں وہ سارے ڈفرینٹ ہو گئے, یہ یوں ہو گیا تینوں کے. ہی از پریسنگ ہز چن ٹو سے کہ یار یہ میرا خیال صحیح ہے, اس کو مان جائیں, سوچ لیں, اس کو سن لیں, اس کو دیکھ لیں. یہ پھر پین ان دا نیک جو یوں بعد میں کریں نا, یوں آپ کی بات جب ہو رہی ہو تو اگر بار بار ہو رہا ہو تو اس کو سوچنا شروع کر دیں. اور یہ ایویلیویشن ہے. یہ اسٹینڈرڈ جیسچر. اب یہ دیکھیں یہ ہاتھ چھپا ہوا ہے, یہ ہاتھ اوپر ہے. ان ہاتھوں سے یہ دیز آر کالڈ مائکرو جیسچرز. اگر یہ ہاتھ یوں ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پنچنگ, اینگر, ایگریشن. تو یہ سارا چینج ہو جاتا ہے. اور فش شو اے ہاسٹائل, یہ دیکھیں جو بات میں کر رہا تھا, اور وہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹک ٹو دس, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج. یہ بار بار نروسنس شو ہو رہا ہے. اب یہ بڑا لیڈیز کا انٹرسٹنگ ہے. میں اس پہ زیادہ بول تو سکتا ہوں مگر دیز آر ویز آف فیمیلز بلاکنگ دیم سیلف فرام یو, فرام پیپل, فرام اراؤنڈ, فرام سراؤنڈنگس. مثال کے طور پہ وہ اپنا بیگ لا کے سائڈ والے کرسی پہ رکھ دیں گے. نتھنگ رانگ. دے جسٹ ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو سٹ دیئر. تو آپ جا کے بیٹھ جائیں جی کیونکہ آپ کالج میٹ ہیں, اسکول میٹ ہیں. She wanted to be left alone there. تو جب آپ بیک از their possession, جب آپ بیک کو ٹچ کرتے ہیں تو you are entering the territory which is not, it's forbidden, it's not for you. اب یہ ڈسپلیجر ہے, اور لیڈی اگر is not happy with you تو یہ جسچر ہے. یہ دیکھیں دونوں, یہ دیکھیں اس کو, یہ دیکھیں ان کے پاؤں دونوں کے کراس ہیں, ہینڈز بھی کراس ہیں. یہ بھی دیکھ رہا ہے, یہ بھی ادھر دیکھ رہا ہے, اور یہ بھی ادھر دیکھ رہا ہے. دس از سلائٹ فارم آف ایگریشن, ڈس لائک اینڈ ناٹ ایگرینگ اینڈ کلوزنگ وٹ ایور یو آر سیئنگ. جو بولیں آپ جتنی تقریر کریں میں نہیں سننا. یہ بڑا لنٹ پکنگ.
مثال کے طور پہ میں باتیں کرتے کرتے آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے اور میں آپ کی یہ لنٹ پکنگ کرتا ہوں، وہ نہیں ہوتا وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بڑا خیال رکھ رہا ہوں، مجھے بڑا پیار ہے ان سے، میں بڑا کنسرنڈ ہوں، کیا یہ مطلب ہے؟ اس سے آپ امپریس نہ ہو. اٹس ناٹ ہی از شوئنگ اے جیسچر آف گریٹنس اور اے فرینڈشپ اور فیلنگ فار یو. ہی از سیئنگ آئی ایم ناٹ لسننگ، آئی ڈونٹ گیو اے ہوٹ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اور یہ میں نے خود ایکسپیریمنٹ کیا ہے اینڈ اٹ ریئلی از ویری ڈسکریجنگ. یہ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں پہلے امپریس ہوتا تھا کہ میری باتوں سے کوئی جو سامنے والا بیٹھا دفتر میں امپریس ہو رہا ہے کہ وہ ہاتھ اس کے ایسے جاتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ہی سینگ آئی نو اٹ آل، تو جاننا میں تیرے کو زیادہ جانتا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آئی ایم اسمارٹر دین یو، آئی نو مور دین یو. تو اس سے بھی امپریس نہ ہو. دس از جسٹ پکنگ ٹائم. Somebody wants to say something, then they think it's not good and bad, just taking time to say that. This is a gesture showing pride of ownership. یہ دیکھیں اس کا پاؤں گاڑی پہ ہے. Human nature is basically an animal's nature. Animals have territories. دیکھیں یہ بڑی مزے کی چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. This is a territory. اب یہ جو اس کی ہے نا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے صاحب، یہ اس کی ٹیریٹری میں لے جا رہا ہے پیپر. اگر آپ ورک سچویشن میں ہیں اور آپ ایسے کر رہے ہیں تو بڑا کام نہیں ہونا. لیٹ ہم آسک یو. اس لائن سے پیچھے اب رہیں گے تو اس نے ڈیزگنیٹ مینٹلی کیا ہوا ہے. ویسے تو کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہے، کوئی وال نہیں ہے، مگر مینٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جگہ تمہاری ہے، یہ جگہ میری ہے اور یہ میرا حق پہلے بنتا ہے. ہیومن بینگس اگین are territory oriented. ٹیریٹری اورینٹیڈ مطلب ٹیریٹری کہ وہ obsessed ہے اس معاملے میں. تو اگر آپ یہ لیٹر نہ دیں نا، آپ لیٹر اپنے پاس ہی رکھیں، تو اس کا ہاتھ جب جائے گا اور وہ لیٹر لے گا تو ہی از گیونگ یو دا پرمیشن ٹو ناؤ کم ٹو ہز ٹیریٹری. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں اینڈ اٹ ریئلی ورکس. یہ سارے ایکسپریشنز ہیں آف انوائرمنٹ، آف باڈی. دس روم از اے باڈی. اٹ ٹیلز یور کلچر، اٹ ٹیلز یور وے آف تھنکنگ، اٹ ٹیلز ہاؤ یو تھنک اینڈ ہاؤ یو میک ڈیسیجنس. تو تھینک یو.